الذين اصطفى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين وأوليائه الكاملين وعلمائه الصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق اللہ العظیم. بلند آواز سے نوشی پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہمارے خطیب جو ابھی خطاب کر کے کسی اور جگہ خطاب کے لیے تشریف لے گئے، بہت عمدہ انداز میں اہل سنت کے عقیدہ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کے نظریے کو بھی بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے. بڑی جرأت، بڑی ہمت کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا خطاب قبول کرے. اس مسجد کی یہ بھی ایک خصوصیت مجھے نظر آتی ہے کہ اس میں جلسہ کے ختم ہونے کا اعلان سٹیج سے ہی ہوتا ہے. جب تک جلسہ ختم نہیں ہوتا ہے یہاں سے لوگ بھاگتے نہیں. یہ بھی ایک تربیت ہے اور بہتر اثر ہے. حاضرین محترم، میں پہلے آپ کو اپنے نبی کا ایک معجزہ سنانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے یہ غلہ جمع ہوا تھا صدقہ فطر کا. جناب ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگی کہ جدھر وہ غلہ ہے ادھر آپ نے ڈیوٹی دینی ہے، رات کو ادھر آپ نے سونا ہے. جناب ابو ہریرہ اس غلے کے پاس سو گئے. یہ واقعہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی موجود ہے. رات کے وقت ایک چور آ گیا. وہ جن بوریوں میں غلہ اناج تھا اس میں سے نکالنے لگا. جناب ابو ہریرہ کی آنکھ کھل گئی. اس چور کو پکڑ لیا اور فرمایا تجھے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا ابو ہریرہ میرے بچے ہیں، عیالدار ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں،
ابو ہریرہ معاف کر دو. جناب ابو ہریرہ کو ترس آ گیا, معاف کر دیا. اب سنو اہل سنت کا عقیدہ. یہ تو رات کا واقعہ ہے. ابو ہریرہ فجر کی نماز میں رسول اللہ کی مسجد میں گئے. سرکار نے نماز پڑھائی. ابو ہریرہ نے کچھ بھی نہیں بتایا. فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ پتہ یہ چلتا ہے تیری میری نگاہ اور ہے اور میرے نبی کی نگاہ اور ہے. یہ چلتے فرش پر ہیں, نظر عرش پر. فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ سرکار ایک چور آیا تھا, غلہ اٹھا رہا تھا, پکڑ لیا. پھر منتیں کرنے لگا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, کل پھر آیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا, قرآن کے حرفوں پر یقین ہے, نبی کے فرمان پر یقین ہے, یقیناً آئے گا. اب تو میں فکر مند تھا کہ ضرور آئے گا, واقعی آ گیا. پھر میں نے پکڑ لیا. پھر منتیں. میں نے کہا تجھے دربار رسول میں لے جاؤں گا. پھر اس نے منتیں کی, چھوڑ دیا. پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ معافی مانگ رہا تھا, فقیری مسکینی بتا رہا تھا, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا جھوٹا ہے, کل پھر آئے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تیسری رات ہے, واقعی وہ چور آ گیا. کائنات بدل سکتی ہے, مدینے والے کی بات کبھی بدل, بلند آواز سے کہہ دو, کائنات بدل سکتی ہے. میرے مدینے والے نے جو کہہ دیا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی ہے, زبان سے نکل گیا. تیسری رات بھی آ گیا. فرمایا آج نہیں چھوڑوں گا, بارگاہ رسول میں لے جاؤں گا. اس نے کہا ابو ہریرہ میں آج تجھ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں. کیا وظیفہ دیتا ہے؟ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر, شیطان تیرے پاس نہیں آ سکے گا. جناب ابو ہریرہ نے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرمایا کیا بنا چور کا؟ جی آیا تھا, پکڑ بھی لیا, لانا چاہتا تھا آپ کے دربار میں, لیکن اس نے کہا تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں, اور وہ آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. میرے نبی نے فرمایا تھا جھوٹا, مگر یہ جو وظیفہ اس نے تجھے دیا ہے یہ بالکل حق دیا. حاضرین محترم, حضور نے فرمایا تجھے ابو ہریرہ پتہ ہے کون تھا؟ یہ 3 راتیں جو تیرے پاس آتا رہا چوری کرنے کے لیے, غلہ چوری کرنے کے لیے, یہ کون تھا؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا تھا, وہ تو غریب کہتا تھا, مسکین کہتا تھا. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ یہ شیطان تھا جو 3 راتیں آیا تھا. آخری بات جو تجھے بتا گیا ہے وہ بالکل سچی بات ہے. یہ میرے آقا محمد عربی کا علم ہے, حضور کا یہ علم ہے. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات
خدا نے مدینے والے کے سامنے بنائی ہے، اور حضور کا سینہ اتنا کھول دیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، ان کی دعا ہے رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ آمنہ کے لال نے یہ دعا بھی نہیں مانگی، خدا کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے؟ یہ علم مصطفیٰ ہے۔ میں آپ کو فیصل آباد کا ایک بچپن کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذرا ایمان تازہ ہو۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی، اور جو مولانا سعید اسد فوت ہو گئے ان کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ ایک سال مجھ سے وہ چھوٹے تھے۔ ایک بہت بڑا دیوبندی، اس کا نام تھا ضیاء القاسمی، خطیب تھا، علم اتنا نہیں تھا مگر خطیب اپنے آپ کو بہت ترنم سے بھی پڑھتا تھا، ادھر فیصل آباد میں ہی رہتا تھا، اور ہمیں شوق تھا مناظرہ کرنے کا۔ میں اور سعید صاحب اور ادھر کوٹلی کے ایک مولانا طفیل جو انگلینڈ میں رچ ڈل میں ادھر ہیں، وہ ایک اور مولانا صاحب وہ تو فوت ہو گئے، ہم یہ چلے گئے تھے ہم طالب علم ضیاء القاسمی کے مدرسے میں، غلام محمد آباد میں یہ مدرسہ تھا۔ تو میں نے جا کر اس کو کہا کہ ہم آپ سے مناظرے کے لیے آئے۔ وہ بہت ہوشیار بندہ تھا، کہنے لگا آپ طالب علم ہیں، پہلے میں آپ کو ناشتہ کراتا ہوں، اس کے بعد آپ مجھ سے مناظرہ کریں۔ تو ایک مولانا کہنے لگے ان کا جو کھانا ہے وہ بھی حرام ہے۔ وہ میں نے کہا یار غنیمت ہے، ناشتہ تو ہم نے کیا ہوا نہیں ہے، ناشتہ کر لیتے، تمہاری غنیمت ہے ان کا، انہوں نے بھی لوگوں سے ہی لوٹا ہوا ہے۔ خیر ناشتہ کروایا، کہتا جی اب بات کریں۔ وہ بڑا تیار ہو کے بیٹھ گیا، اس کو ہمارے بارے میں تو سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ میری سوالوں کا جواب بھی دے سکتے۔ کہنے لگا کس موضوع پر آپ بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا حضور کے علم کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا پھر میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، اس کا جواب دے لیں۔ حدیث اس نے بتائی کہ مدینہ شریف میں سرکار گئے تو آپ نے لوگوں کو وہ پابند کاری کرتے تھے، یعنی جو کھٹا درخت ہے پابند کاری سے میٹھا ہو جاتا ہے، تو پابند کاری حضور نے فرمایا نہ کرو تو تمہیں نفع ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگا حضور نے ان کو کہا پابند کاری نہ کرو تو فائدہ ہوگا، حالانکہ ان کا نقصان ہوگا۔ یہ بات اس نے کی ہے، یہ میرا بچپن تھا، سب کا ہی بچپن تھا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں ہمارے ایمان اتنے پختہ تھے، بھائی کسی بات کا اگر ہمیں جواب نہ بھی آتا ہو تو یہ ممکن تھا، کیونکہ ابھی کئی کتابیں ہدایت الناب تو ہم اس وقت پڑھتے تھے، تو واضح بات ہے کہ ابھی تو ابتدا تھی۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ حضور نے ان کو کہا تھا کہ پابند کاری نہ کرو تو فائدہ ہوگا، تو یہ تو نبوت کا مسئلہ بن گیا، یہ تو علم کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں جس بندے نے یہ کہا کہ تمہیں فائدہ ہوگا اور تمہارے نظریہ میں فائدہ نہیں ہوا، ایسا بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ علم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پہلے آپ ان کی نبوت ثابت کریں پھر میں ان کا علم ثابت کروں گا۔ اگر یہ بندہ نبی ہے اور خبر جو دی ہے وہ غلط ہو گئی ہے، میں نے کہا مرزے کی جھوٹا ہونے کی ہمارے پاس دلیلوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اس نے کہا تھا میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا، اس کا نکاح نہیں ہوا، تو ہم کہتے ہیں وہ جھوٹا تھا۔ تو ہمارے نبی
انہوں نے کہا کہ پیوندکاری نہ کرو تو فائدہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوا تو یہ بندہ نبی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا مجھے بس یہ جواب دو کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی دلیل سے تو وہ نبی نہیں بنتا ہے، تو پھر میں نے اس کے علم کی کیا بات کرنی ہے؟ میں تو بات کرتا ہوں علم کی جس کو ہم نبی مانتے ہیں۔ ہم جس کو نبی مانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات بدل سکتی ہے، محمد کی کہی ہوئی بات کبھی ٹل نہیں سکتی ہے۔ اس لیے یہ آپ کی بات میں تو وزن ہی نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یقین جانے مفتی محمد امین صاحب جو سعید صاحب کے والد صاحب تھے، مفتی امین صاحب نے جب مجھ سے یہ سنا کہ میں نے یہ جواب دیا تھا تو مفتی صاحب نے اس زمانے میں 300 روپیہ مجھے انعام دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا ابھی آپ نے اتنی کتابیں نہیں پڑھی لیکن جواب آپ نے بالکل صحیح دیا تھا کہ جس کی بات پوری نہ ہو وہ تو نبی نہیں ہو سکتا ہے، پھر اس کے علم کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ تمہارا نبی ہوگا جس کی بات پوری نہیں ہوتی ہے، ہمارا وہ نبی ہے کائنات بدل سکتی ہے، اس کی کہی ہوئی بات کبھی بدل نہیں سکتی۔ حاضرین محترم، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ابھی کلیم اللہ کے حوالے سے آپ نے سنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، قرآن میں لکھا ہے انہوں نے یہ دعا کی وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن میرے مولا مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، سورۃ شعراء، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ سورۃ تحریم میں اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن خدا نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا نہ نبی کے غلاموں کو رسوا کرے گا۔ تو یہ ہم سے وعدہ ہو گیا ہے۔ خدا نے سرکار کو دعا نہیں مانگی ہے، بغیر دعا کے قیامت کا دن ہم سمجھتے ہیں شان محمد کے اظہار کے لیے ہے۔ میں نے پورا یہ ربیع الاول صرف قرآنی آیات جن میں شان محمد ہے صریح لفظوں میں، واضح لفظوں میں پورا مہینہ خطاب کیا ہے، اور آج کل اولیاء اللہ کی شان جو قرآن میں ہے یہ بیان ہو رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ بہت اچھی بات کہہ رہے تھے جناب سمر صاحب کہ علماء کو تقاریر تیار کر کے اور عوام کو بھی، ہمارے اہل سنت و جماعت کو بھی قرآن سننے کا ذوق شوق ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ Where are you going؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو سارے جہانوں کا ذکر ہے۔ اور ایک آیت میں سورہ زخرف میں یہ کہا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے حبیب یہ قرآن آپ کا ذکر ہے اور آپ کے غلاموں کا ذکر ہے۔ اس لیے ہمیں توجہ پوری کی پوری اللہ کے قرآن کی طرف دینی چاہیے۔ اس قرآن کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، اور اس کی مثال بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بھی کہنا تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ توجہ اپنی، یہاں کا ماحول بہت اچھا بنایا گیا ہے ماشاءاللہ، کہ سنانے والا جو بھی ہو لیکن سننے کے لیے سارے حضرات تیار ہوتے ہیں، ان کے دل تیار ہوتے ہیں، دماغ تیار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اہل سنت عقائد پر قائم دائم فرمائے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب میں چلنے لگا تھا تو مجھے وہ ایک کوئی بندہ نکلا ہے جو سرکار کی پیدائشی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ میں نے اسے بتایا بھائی میں اب جا رہا ہوں اس وقت آپ سے، میں نے عربی میں خطاب کیے اور دلائل دیے کہ اللہ کے نبی پیدائشی نبی ہیں۔
محمد عربی بولو پیدائشی نبی. اور میں نے 10 قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں، 10 میں نے احادیث پیش کی ہے. میں نے کہا جس کے پاس جواب ہے وہ مجھ سے کلام کرے اور عربی میں کلام کرے، لیکن جرت نہیں ہوتی ہے. خام خواہ کی ہمارے اہل سنت میں یہ بھی تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرقے بنانے کی تو کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا، عقائد وہی ہیں جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملے، وہی اہل سنت کے عقائد ہیں. نئے نئے عقائد، نئی نئی باتیں اور قرآن و حدیث کے خلاف کوئی باتیں کرنے کی کوشش کرنا یہ نقصان دہ ہے. آپ خود بھی اپنے اندر ذوق پیدا کریں. باقی اشعار سننے کے ہم مخالف نہیں ہیں، نعت اردو میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، سرکار کی نعت ہر زبان میں پڑھی جاتی ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن سے افضل کوئی شے نہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ کی حدیث ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.